جو چیز ہے واقعاً کسی دوسرے کی ہے، جب کسی دوسرے کی ہے تو پھر یہ اس کی دی ہوئی امانت ہے، اس میں ہمیں کوئی پرمیشن نہیں ہے۔ یہ مولانا یہ کیوں جائز ہے، یہ کیوں حرام ہے؟ داڑھی کا مسئلہ میں نے اس دن عرض کیا تھا، کیوں رکھنا ہے داڑھی؟ بھائی آپ کی ہے تو رکھیے، چاہے منڈائیے، اور اگر آپ کی نہیں ہے تو جس نے دی ہے پہلے اس سے پوچھئے کیوں دی؟ ہمیں نہیں ضرورت تھی، ہم تو لیڈیز کے ساتھ ہی رہتے اور انہی کے درمیان میں مکس رہتے، ہمیں ضرورت نہیں تھی۔ یا اسی طریقے سے دوسری چیزیں، جو کوئی بھی حرام کام ہوتا ہے کہ مولانا ایسا کیوں ہے، یہ کیا پابندی ہے، یہ پرمیشن کیوں ہے؟ بھائی ٹھیک ہے، آپ کو اچھی نہیں لگتی کوئی چیز، آپ واپس کر دیجئے، اس میں جھگڑا تو نہیں، جب آپ کی نہیں ہے ہماری نہیں ہے، کوئی چیز ہے، ہاتھ ہر جگہ نہیں استعمال کر سکتے، ٹھیک ہے خدا واپس لے لیں، پیر ہر جگہ نہیں جا سکتے، جب جہاں نہیں جا سکتے اتنی دیر کے لیے کہا پروردگار واپس لے لے۔ ہے کوئی ایسا دمدار، ایسا طاقتور جو اللہ سے کہے کہ ہمیں تیری ان دی ہوئی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، لے بھی رہے ہیں اور مرضی اپنی چلا رہے ہیں۔ کتنی بڑی ناشکری ہے، نا انصافی ہے، انسان دوسرے کا مال لے اور اپنی مرضی سے استعمال کرے۔ دنیا میں اگر کوئی کسی کا مال لیتا ہے، آپ کی گاڑی لے کے چلا جائے، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، ذرا سا کہیں تھوڑا سا کریش لگ جائے تو کہتے ہیں کہ دیکھیے چلانے کی تمیز نہیں ہے، لے جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لاکھ برائیاں ہے۔ پوری زندگی اس پورے جسم کو، تمام طاقتوں کو حکم خدا کے خلاف استعمال کرتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد ایک مرتبہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ جس کی امانت ہے وہ ناراض ہو رہا ہے یا خوش ہو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو امانت داری ایسی چیز ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے، جس نے دی ہے، اس کی اجازت کے مطابق استعمال کیجئے۔ تو امام نے فرمایا کہ من لا امانت اللہ لا ایمان اللہ، جس کے پاس امانت داری نہ ہو، جو امانت دار نہ ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک واقعہ آپ کے ذوق کے مطابق آخر میں سنا دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ امانت داری کیا ہے۔ یہ مجلس عزا ہو رہی ہیں، جو فرش عزا بچھائے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں یا حسین کی صدائیں بلند ہیں۔ آپ اپنا سارا کاروبار، بزنس، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، آج سے 10 دن پہلے آپ سے کہا جاتا ہے 1 گھنٹہ آپ سے ٹائم ہے، مولانا بہت بزی ہیں، ٹائم نہیں ہے، سنڈے کو ملیں گے، لیکن آج سب موجود ہیں، اور پوری دنیا کا ہر جگہ یہی حال ہے کہ ہر ایک اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بس عزیزان گرامی، امانت داری اور خیانت، ایمان اور بے ایمانی، صرف انہی 2 چیزوں کی جنگ ہے۔ یہ کربلا کے ہم دروازے پر آئے ہیں تو کربلا اسی کا نام ہے۔ بیعت یزید جب یزید کے باپ نے لینا شروع کی، لوگ کہتے ہیں کہ یزید کا باپ تو بڑا اچھا تھا، شریف تھا، لیکن یزید نے اپنے لیے بیعت نہیں لی، پہلے یزید کے باپ نے یزید کے لیے بیعتوں کا مطالبہ کیا، لوگوں سے الگ الگ جگہوں پر بیعت کے لیے خط بھیجے اور لوگوں سے بیعت لی، اور جب ہر جگہ اس کی حکومت پکی کر دی اور بیعت پکی ہو گئی، تب اس کو یقین ہو گیا۔ اس کے بعد یزید کا باپ اس دنیا سے جاتا ہے، تو مکے میں بھی مغیرہ نائب تھا، حاکم تھا، گورنر تھا وہاں کا، اس نے لکھا کہ یزید کو ولی عہدی کا وقت آ گیا ہے اور اسے حاکم بنانا ہے، ولی عہد بنانا ہے، لہٰذا اس کے لیے بیعت چاہیے، اور بیعت بھی ایسے نہیں، ہر قیمت پہ چاہیے۔ راضی خوشی والی بیعت کا مطلب آپ جانتے ہیں نا، آج کے زمانے میں جسے ووٹ کہتے ہیں، ایک طریقے سے ووٹ جب انسان دیتا ہے تو حکومت سے پہلے دیتا ہے، گورنمنٹ بننے سے پہلے دیتا ہے، لیکن بیعت عام طور سے جو کرسی پر بیٹھ گیا آپ اس کے ہاتھ کے اوپر معاہدہ کرتے ہیں، یا پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال یزید کو ولی عہد بنایا حاکم شام نے، اور کہا کہ یزید کے لیے بیعت لے لی جائے، کہا لوگوں کو بھیجو میرے پاس تاکہ وہ یزید کی بیعت کریں۔ اب عالم اسلام میں ہر آدمی جانتا ہے کہ یزید شرابی ہے، کبابی ہے، عیاش ہے، مکار ہے، دین و مذہب کا اس کے یہاں کوئی نام و نشان نہیں ہے، کون یزید کی بیعت کرے گا؟ مغیرہ نے 2 آدمیوں کو تیار کیا، توجہ فرمائیے گا، 2 آدمیوں کو تیار کیا اور کہا کہ جاؤ تم جا کے یزید کے پاس، معاویہ کے پاس، حاکم شام کے دربار میں یزید کی تعریف کرنا اور کہنا مکے والے ایسے ہیں اور سب تیار ہیں، اور کیا کہنا، یزید کی تعریف کرنا اور یزید کی بیعت کے بارے میں تم لوگ کہنا، اور ان کے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی بھیجا
کہ ان کو لے کے جاؤ حاکم شام میں تاکہ میری گورنری بھی پکی رہے، اگر میں بیعت نہ کروں گا تو میری کرسی چلی جائے گی۔ اب یہ مغیرہ کا بیٹا ان دونوں آدمیوں کو ایسے لے کے جا رہا ہے جیسے قربانی کے جانور ساتھ میں جاتے ہیں۔ چلتے چلتے یہ لوگ سیریا پہنچ گئے، دمشق پہنچ گئے۔ حاکم شام کا دربار لگا، اور دربار لگنے کے بعد انٹرویو ہوئی، پوچھا یہ کون؟ اب برابر میں وہ کھڑا ہوا ہے گورنر کا بیٹا، جو کچھ سکھا کے بھیجا ہے اگر وہ سبق صحیح یاد نہیں نکلا تو معلوم ہے کہ قربانی کے جانور کا انجام بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ لہذا انہوں نے یزید کی تعریف کرنا شروع کی مکے والے یزید کے اتنے مداح ہیں، یزید میں کیا کیا خصوصیت ہیں، یزید میں کیا کیا اچھائیاں ہیں، اور پورے جو کچھ بھی صفات اس نے بتائے تھے یزید کا قصیدہ اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ امیر شام حاکم شام بھی مسکراتا ہے کہ پالا ہوا تو میرا ہے، تعریفیں تم کر رہے ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ یہ پالا ہوا تو میرا ہے، مجھے ہی بتا رہے ہو اس کے اندر کیا کیا صفات پائے جاتے ہیں۔ مگر سب کے سامنے حاکم شام نے ایک مرتبہ مغیرہ کے بیٹے سے پوچھا، بیکم اشترا ابو کا دینہما، تیرے باپ نے ان دونوں کا دین کتنے میں خریدا ہے؟ تیرے باپ نے ان دونوں کا دین کتنے میں خریدا ہے؟ تو اس نے بھی فوراً پلٹ کے جج سے کہا 30,000 دینار میں خریدا ہے۔ معاویہ بجائے اس کے اشاروں میں پوچھتا، کنائے میں پوچھتا، کسی اور طریقے سے پوچھتا، کہا کتنا ذلیل ہے وہ انسان جو اپنے دین کو بیچ دے، اور کتنا ذلیل اور حقیر اور پست ہے وہ دین جو بیچ دیا جائے، بک جائے۔ نہیں توجہ فرمائی عزیزان گرامی۔ امام کا ایک ساتھی آیا، آ کے کہتا ہے مولا فرزند رسول میں بہت غریب ہوں، بہت مسکین ہوں، میرے پاس کچھ نہیں۔ مولا کہتے ہیں نہیں تمہارے پاس بہت بڑی دولت ہے۔ کہا نہیں مولا فرزند رسول صحیح کہہ رہا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا نہیں میں جانتا ہوں تمہارے پاس بہت بڑی دولت ہے۔ کہا آپ دیکھ لیں میں نے کہیں چھپا کے نہیں رکھی، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میری کچھ مدد فرمائیں۔ تو امام نے کہا نہیں تمہارے پاس دولت ہے۔ کہا مولا نہیں کچھ نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ امام نے کہا یہ بتاؤ تمہارے دل میں جو ہماری محبت پائی جاتی ہے اس کو کتنے میں بیچو گے؟ تمہارے دل میں جو ہماری محبت پائی جاتی ہے اس کو کتنے میں بیچو گے؟ کہا مولا یہ سودے کے قابل نہیں ہے، پوری دنیا کی دولت بھی میرے قدموں میں لا کے رکھ دی جائے، لہذا میں اس کا سودا نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ نے دیکھا جو مولا کا چاہنے والا ہے، جو امام کا شیعہ ہے، جو امام کا ماننے والا ہے، غریب ہے، خالی ہاتھ ہے، مگر جب اس کے دین کا معاملہ آتا ہے تو پوری دنیا کو دے سکتا ہے، مولا کی محبت کا سودا نہیں کر سکتا۔ ایک یہ ہے جو یزید کی بیعت کرنے کے لیے آیا ہے، 300 درہم 30,000 درہم میں دینار میں پورا دین بیچ ڈالا۔ تو اس کا مطلب آپ نے سمجھا کہ اس کا دوسرے معنی یہ کیا ہوئے کہ بیعت یزید جس نے بھی کی گویا اس نے اپنا دین بیچ دیا۔ بیعت یزید کا جو مطالبہ ہے یہ بیعت یزید کا مطالبہ نہیں ہے، یہ لوگوں کے دین کی خریداری ہے، اور جس نے بیعت یزید سے انکار کیا اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اس نے اپنا دین نہیں بیچا۔ بس مکے سے صحابیت زادے آ رہے تھے جو اپنا دین بیچ رہے تھے، حسین کربلا میں اپنے ساتھیوں کو لے کر آ رہے تھے کہ ہم اپنا دین نہیں بیچ سکتے ہیں، اپنا ایمان مکمل بچا کے رکھیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد وعلی محمد۔ لہٰذا دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ ہمارے بھی دین کی قیمت کیا ہے۔ جہاں بک جائے، جس منزل پر بک جائے، کچھ ایسے ہیں 10 میں 20 میں، جب بھی الیکشن ہوتے ہیں آپ دیکھیے کتنے لوگ کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں۔ کیا ہے یہ؟ در حقیقت اگر معاملہ کچھ اور ہے تو دین کا سودا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو دین بھی بکتا ہے، ایمان بھی بکتا ہے۔ لیکن کربلا کے میدان میں حسین اتنے ساتھیوں کو لے کر آئے اور آ کے لوگوں کے سامنے آپ نے واضح کر دیا کہ دیکھو بیعت یزید دین کا معاملہ ہے اور ہم اپنے دین کو نہیں بیچ سکتے۔ کیوں؟ ہم لوگ امین ہے، امانت دار ہیں۔ دین وہ بیچتا ہے جو خائن ہے، خیانت کار ہے۔
حسین ابن علی علی کا بیٹا ہے، علی کا فرزند ہے، مولا کائنات کی امانتداری کیا ہے انشاءاللہ یہ موضوع آنے والا ہے، آپ دیکھیں گے اور مولا کے چاہنے والوں کو خوشی ہوگی کہ کس طریقے سے مولا کی امانتداری کس منزل کے اوپر ہے۔ لیکن ایمانداری اور امانتداری یہی ہے کہ کربلا نے بتایا کہ ایمان کو نہیں بیچا جا سکتا، ایمان کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ بڑوں کی بات نہیں ہے، جوانوں کی بات نہیں ہے، بزرگوں کی بات نہیں ہے، کربلا کے میدان میں اگر بچے بھی ہیں تو وہ بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں ہونے دے رہے۔ عزادارو بڑا آسان ہے یہاں پنکھوں میں اور ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھ کر مصائب کربلا کا سن لینا اور آنسو بہا لینا، لیکن ذرا کربلا کے میدان کا تصور کیجئے، ذرا کربلا کے میدان کا تصور کیجئے کہ وہاں کی کیا حالت ہے، وہاں کا کیا انداز ہے۔ آج اگر ہمارا آپ کا دین باقی ہے اور دین محفوظ ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمارے پاس چیلنج ہی کون سا ہے۔ لیکن جہاں ایک ایک قطرہ آپ کو بچے ترس رہے ہو، جہاں خیموں میں التش التش کی صدائیں بلند ہو رہی ہو، توجہ فرمائے عزیزان گرامی، عزاداران سید شہداء، سوچیں تصور کریں کہ جس میدان میں بچوں کے لیے پینے کا پانی نہ ہو، بچے پیاسے ہوں، التش کی صدائیں بلند کر رہے ہوں، اس میں اگر کسی نے اپنے ایمان کو بچایا، کسی بچے کی زبان پر بھی یہ نہیں آیا مولا یزید کی بیعت کر لیجئے تاکہ ہمیں پانی مل جائے، بچوں کی بات نہیں ہے، جو بولنا جانتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آپ کے ہاں آج جناب علی اصغر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، لہٰذا مجھے اس کا تذکرہ کرنا ہے جو بولنا نہیں جانتا مگر اپنی زبان بے زبانی سے کہہ رہا ہے بابا میں چھوٹا ضرور ہوں، میں بچہ ضرور ہوں، میں شیرخوار ضرور ہوں، اگر میرے لیے ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، اگر مجھے ماں کا دودھ بھی نصیب نہیں ہے، مگر آپ بیعت یزید نہ کیجئے گا چاہے میری قربانی ہی پیش کرنا پڑے۔ ہاں عزادارو، علی اصغر کا ماجرا ہی کچھ دوسرا ہے، حسین کے اس لال کا انداز ہی دوسرا ہے۔ یہاں تمام خواتین بھی موجود ہیں، وہ عورتیں بھی موجود ہیں جن کی آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مسلسل نظروں کے سامنے یہ خواتین عزاداران کنیزان زہرا صبح سے شام تک آپ تشریف لے جاتی ہیں، کبھی اس مجلس میں کبھی اس مجلس میں، لیکن یہ ہر ماں کا مزاج ہے، ہر خاتون کا مزاج ہے کہ جب کسی مجلس میں جانے کی تیاری ہوئی سب سے پہلے بچے کی شیشی کا خیال کیا جاتا ہے، بچے کے دودھ کا خیال کیا جاتا ہے، اور اگر دودھ ہی نہ ملے تو کم سے کم پانی کی بوتل رکھ کے ماں لے کے جاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجلس اعزا میں جائے میرا بچہ پیاسا رہ جائے۔ ماں کی ممتا برداشت نہیں کر سکتی کہ بچہ پیاسا رہ جائے۔ اجرکم اللہ، بہت روئیں گے عزادارو، بہت گریہ کریں گے۔ کون ہے علی اصغر؟ کیا ہے شہید کی عظمت؟ کیا ہے شہید کی فضیلت؟ کوئی عورت کوئی ماں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا بچہ پیاسا رہے، لیکن بچے کو کچھ بھی ہو جائے اسے بہلایا جا سکتا ہے، مگر بچے کو بھوک لگ جائے یہ ماں ہی جانتی ہے کہ بھوکے بچے کو کیسے بہلایا جاتا ہے۔ پوری شب عاشور ہر ماں اپنی آغوش میں بچوں کو لیے بیٹھی تھی اور ہر ایک ماں بچوں سے یہی کہہ رہی تھی میرے لال کل میدان میں جانا تو میرے دودھ کی لاج رکھ لینا، لیکن رباب گود میں ایک بچہ لیے بیٹھی ہے، اے اللہ میرا اصغر تو 6 مہینے کا ہے، یہ کیسے میدان میں جائے گا، میری قربانی کیسے قبول ہوگی؟ میری قربانی کیسے قبول ہوگی؟ نہیں معلوم کہ پوری رات ماں نے بچے کو کیسے بہلایا۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، ایک کے بعد جانثاران حسینی جانے لگے۔ انصار کی باری آئی، انصار اپنا جام شہادت نوش فرما چکے، امام کی بارگاہ میں قربانی پیش کر چکے۔ اس کے بعد عزہ کی باری آئی، بچے حسین کی آغوش کے گود کے پالے میدان میں جا رہے ہیں۔ وہ منزل بھی آئی جب حسین یکا و تنہا رہ گئے۔
حسین کے ساتھ میں کوئی موجود نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حسین ڈیلے پر آئے، آنے کے بعد دائیں بائیں دیکھا، سامنے 30,000 کا لشکر جرار، 30,000 گھوڑے، 30,000 سپاہی، 30,000 تیر اور کمانے حسین کے سامنے موجود ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے اندازہ میں کسی سے کہا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ارے اس حسین کا بھی کوئی مددگار ہے یا نہیں؟ ارے کوئی میرا مددگار ہے یا نہیں؟ لشکر یزیدی سے تو آواز نہیں آئی۔ ازادارہ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ خیام حسینی میں کوہرام مچا، حسین نے جو خیموں کی طرف مڑ کے دیکھا، گھوڑے کو موڑا، اے زینب بھی حسین زندہ ہے، خیموں میں کوہرام کی کون سی ضرورت ہے؟ کہا بھیا علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ عزاداروں آپ جانتے ہیں، ہر ماں جانتی ہے، ہر بابا جانتا ہے، سب کے بچے گرتے ہیں، لیکن جیسے ہی بچہ گرتا ہے ماں پڑھ کے گود میں اٹھا لیتی ہے، بچہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ارے علی اصغر جھولے سے گرے نہیں، اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ یہی وجہ ہوئی جیسے رباب نے بچے کو اٹھایا، بچہ ماں کی گود میں نہیں رکا، پھوپھی نے علی اصغر کو گود میں لیا، جناب زینب کی گود میں اصغر نہیں رکے۔ یہی کہا ہے بھیا اصغر کسی کی گود میں نہیں آ رہے۔ بس عزادار حسین نے کہا ارے میں اپنے بچے کی بات کو سمجھ گیا، جھولے کے قریب آئے، اصغر کے کان میں کچھ کہا، حسین نے ہاتھ بڑھائے، اصغر باپ کی گودی میں آ گئے۔ اجر و قبول اللہ آزاداروں کی لیا کرے۔ واقع ناج اس ماں کو پرسا دینا ہے جس کا بچہ اس دنیا سے اس ماں کو پرسا دینا ہے جس کے سینے میں بچے کو پلانے کے لیے دودھ نہیں رہ گیا۔ اس ماں کا تصور دیکھیے، ماں کے جذبات دیکھیے۔ روایت کہتی ہے، ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جیسے حسین بچے کو لے کر چلے، کیا دیکھا میرے خیمہ پر رباب گردن جھکائے ہوئے کھڑی ہے۔ حسین نے پوچھا رباب خیر تو ہے، گردن جھکائے کیوں کھڑی ہے؟ کہا مولا میرے سید و سردار، صبح سے دیکھ رہی ہوں جو میدان میں گیا وہ زندہ واپس نہیں۔ حسین نے تسلی دی، میرا باپ اب تک جو گیا تھا وہ لڑنے کے لیے گیا تھا، میرا بچہ تو تلوار بھی نہیں اٹھا سکتا، میرا بچہ تو جنگ بھی نہیں کر سکتا، شاید کوئی ظالم ترس کھا کے گھوٹ پانی پلا دے۔ بس عزاداروں اصغر کو لے کر حسین میدان کربلا میں آ گئے، آواز دی ارے میری تمہارے سے جنگ ہے، میں تمہارا مخالف ہوں، تم میرے دشمن ہو، میرے اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ حسین نے دوسرا جملہ کہا، اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان میں کوئی مسلمان نہیں ہے جو اس بچے کو ایک قطرہ آب پلا دے؟ اس جملے کا بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ تاریخ کہتی ہے عزاداروں حسین نے دوسرا جملہ کہا، جن ماں کی گود میں بچے بیٹھے ہیں وہ سنیں۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ اگر تمہارے درمیان میں کوئی مسلمان نہیں ہے تو کیا تمہارے درمیان میں کوئی صاحب اولاد بھی نہیں ہے؟ بس حسین کا یہ جملہ تھا، عمر سعد کی آواز آئی، ارے حرملہ کا ایک کلام الحسین۔ حرملہ نے چلہ کمان میں تیر کو جوڑا، چلہ کمان کو کھینچا، ادھر سے تیر چلا، ادھر حسین کے ہاتھ
ہاتھوں پر بچہ منقلب ہوا۔ بس عزاداروں روایت کہتی ہے جیسے ہی بچہ پلٹنے لگا، پلٹتے پلٹتے ہلکی سی مسکراہٹ بابا حسین اصغر کے ہونٹوں پر آ گئی۔ اے بابا آپ گھبرائیے گا نہیں، میں مسکرا کے جا رہا۔ بس عزاداروں آخری مناظر ہے، آخری منظر ہے، آپ رو چکے، بہت گریاج کر چکے، لیکن سب سے چھوٹے شہید کی ماں کو پرسا دینا ہے۔ حسین چلے، وہ حسین جو عباس کے بازو اٹھا کر لائے، وہ حسین جو قاسم کا لاشا لے کر آئے، وہ حسین جو محمد کا لاشا لے کر آئے اور سب لاشیں خیموں کے پاس لا کر رکھ دیے۔ ایک مرتبہ جب اصغر کو لے کر چلے، قدموں نے جواب دے دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائی و تسلیما لامرہ۔ حسین کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے آ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمت کر کے کہا، ارے ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا بیٹے کو لے کر آؤں گا۔ در خیمہ پر پہنچے اور در خیمہ پر پہنچنے کے بعد آواز دی، اے رباب اپنی امانت کو واپس لے جا۔ حسین تیری امانت کو واپس لے کر آیا ہے۔ بس رباب اپنی جگہ سے اٹھی، مگر جب حسین کے قدم لڑکھڑا رہے تھے تو وہ تو ماں کا دل تھا۔ رباب کے قدم نہیں اٹھتے ہیں۔ حسین کی آواز ننھی سکینہ کے کان میں پہنچی، بچی نے خیمے کا پردہ ہٹایا، اے بابا میرے بھیا کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی۔ حسین نے ایک مرتبہ آبا کا دامن الٹا، ادھر سے رباب بھی آ گئی۔ ماں نے بچے کو دیکھا، بچے کو کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا، اب مثلوں کا یونان، اے بیٹا میں نے تو سنا تھا عرب میں اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے، ارے کیا تیرے جیسے بچے۔ رباب کی گودی اجڑ گئی، رباب کی قربانی قبول۔ الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی بات قبول فرما، ہمارے ان آنسوؤں کو رومال جناب شہزادی رباب میں قبولیت کی سند عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ شب جمعہ ہے، ہمارے والدین اعزاء اقرباء مرحومین جن لوگوں نے اس امام باڑے کو تعمیر کیا ہے، اس فرش عزا کو بچھایا ہے، ان سب کی مغفرت فرما۔ پروردگار جو موجود ہیں اور خدمت عزا کر رہے ہیں دنیا میں، جہاں کہیں بھی امام کی عزاداری منا رہے ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ معبود حق عزاداری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں بابرکت اور حلال روزگار عطا فرما۔ جو بھی امانت تو نے ہمارے حوالے کی ہے پروردگار، اس امانت میں امانت داری کی توفیق عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہر جمعے کو تیرے ولی، تیرے حجت، فرزند رسول، وارث کربلا، منتقم خون حسین، منتقم خون علی اصغر کا انتظار رہتا ہے۔ پروردگار ہمارے امام کو جلد سے پردہ غیب سے بھیج دے، ظہور سے پہلے ہمیں امام کا جانثار ساتھی بننے کے قابل بننے کی توفیق عطا فرما۔ معبود آخری دعا یہی ہے کہ جب اس دنیا سے جائیں تو اس انداز سے اٹھانا، ایک ہاتھ میں تیری کتاب، دوسرے ہاتھ میں تیرے نبی اور اہل بیت کا دامن ہو، بحق محمد و آلہ الطاہرین، ماتم حسین۔